چھوٹی زبان بڑی بات جو عہدوں پر ہے نا، چاہے وہ جماعتوں کے ہو، چاہے وہ مساجد کے ہو، چاہے وہ مدارس کے ہو، چاہے وہ جس کسی بھی مسئلے میں بڑے بنے ہوئے ہیں، چاہے علماء ہو، چاہے طلباء ہو، چاہے عوام ہو، چاہے گھر کے مسائل ہوں، اگر اللہ نے انہیں عہدہ دیا ہے، حکومتی اعتبار سے ہو یا غیر حکومتی معاملات ہوں، اللہ نے عہدہ دیا ہے، اگر وہ اس حدیث کے مطابق آسانی نہیں کرتے، سختی کرتے ہیں، تو اللہ اکبر، نبی کی یہ بد دعا ہے، وہ سوچیں اپنا فیصلہ خود کریں۔ اس کا یہ اتنا حصہ ہے، اگر کوئی اپنا نشان اٹھا کر کے اپنی زمین بڑھاتے ہوئے دوسرے کی زمین کو لے لے، ناحق قبضہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ قبضہ بہت چل رہا ہے، اگر ذرا کیا پوزیشن مل جائے، کوئی مقام مل جائے، فلاں فلاں کے گھر پر قبضہ، فلاں فلاں کی جائیداد پر قبضہ، فلاں فلاں کی زمین پر قبضہ، ایکڑے ایکڑے قبضہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ مسجد میں اعلان کرنا کہ بھئی میری فلاں چیز گم چکی ہے، کسی کو ملی تو لا کر کے دے دیں، حرام ہے، بد دعا ہوگی اس کے اوپر۔ کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو وہ بد دعا دے، لا ردها اللہ علیک، تیری جو چیز گم ہو چکی ہے نا، اللہ تجھے کبھی وہ لوٹا کر کے ہی نہ دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ ہر اعلان کیا جائے، ہر گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی لعنت اللہ علی الکاذبین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جس رب نے ہمیں شریر دیا، جسم دیا، اور اس شریر میں، جسم میں روح پھونکی، سوچنے سمجھنے کے لیے دل عطا کیا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہے جانتے ہیں؟ اللہ کا ہم پر اتنا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا۔ دین اسلام سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ ایمان، اس ہدایت سے بڑی کوئی ہدایت ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ یہ وہی ایمان ہے، یہ وہی اسلام ہے جس کی حفاظت کے لیے نبی نے پتھر کھا کر بھی دعوت دین کے کام کو نہیں روکا۔ یہ وہی ہدایت ہے جس کے آ جانے کے بعد صحابہ کو مارا جاتا، کاٹا جاتا، سینوں پر پتھر رکھ دیے جاتے، لیکن اس ہدایت کا سودا، اسلام کا سودا نہیں کرتے تھے۔ ہمیں صحابہ کی زندگیاں پڑھ کر کے، ان کے واقعات جان کر کے اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ حاضرین اکرام، اللہ رب العالمین کے لیے تعریفیں ہیں کہ جس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، الحمدللہ۔ لاکھوں کروڑوں اربوں کھربوں درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ کیسے نبی ہیں؟ عبد مناف جو ان کے پڑوسی ہیں، ارگو پرگو والو، آزو بازو والے ہیں، گھر میں کھانا پک رہا ہے، اس نبی کے پکتے ہوئے کھانے کی ہانڈی میں بکری کے گوبر کی تھیلی لا کے ڈال دیتے۔ غذا، دشمن بھی ہو اگر وہ بھوکا ہے تو کھلانے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، لیکن ایسی سخت نفرت
کہ اس نبی کے کھانے میں بکری کے گوبر کی تھیلی ڈال رہے ہیں۔ یہ نبی کیسے ہیں؟ اللہ اکبر! وہ ہانڈی لاتے ہیں، اپنے گھر کے باہر پھینکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عبد مناف کیا کر رہے ہو، اور خاموشی سے لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ کتنے رحیم، یہ کتنے رحمت والے نبی ہیں۔ اللہ نے اسی بات پر گواہی دی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ نے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ کیا بنا کر کے؟ تھوڑا سوچیں، تھوڑا رک کر کے ایک بات سوچیں۔ یہ رحمت والے نبی اتنے رحیم، اتنے کریم، جانور بھی آ کے شکایت کرتے، پرندے بھی آ کر کے شکایت کرتے، غلام بھی آ کر کے شکایت کرتے، امیر بھی، غریب بھی، ہر کوئی آ کر کے شکایت کرتے، یہ نبی ان کے مسائل حل کرتے۔ تھوڑا سوچے، اگر یہ نبی کسی پر بد دعا دیں تب سوچنے کی بات ہے نا، اور نبی اپنے آپ سے تو بد دعا نہیں دیں گے۔ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دینی معاملات میں اپنی جانب سے، اپنی زبان سے کوئی بات نہیں نکالتے مگر اس کے کہ اللہ کی جانب سے وحی نازل ہو۔ اب اگر نبی اکرم لعنت کر رہے ہیں تو معمولی بات نہیں ہوگی۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کس پر؟ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں لعنت بھیجی ہے، معمولی بات ہے، لعنت بھیجی ہے، اور وہ لعنت کس کس پر ہونے والی ہے، آج کا یہ ہمارا ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے ادھر ادھر کی بات کیے بغیر ڈائریکٹ ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے اس شخص پر لعنت بھیجی ہے جو شخص اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے بغیر کسی مجبوری کے۔ مجبوری ہے، بات الگ ہے، فریکچر ہو گیا ہاتھ، رائٹ ہینڈ سیدھا ہاتھ فریکچر ہو گیا، یا پھر کوئی دوائی لگی ہوئی ہے یا کوئی مسئلہ ہے، بات الگ ہے۔ جان بوجھ کر کے نبی کی مخالفت میں اگر کوئی اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الاشربہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 107۔ حدیث کیا ہے؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا، اپنے بائیں ہاتھ سے یعنی لیفٹ ہینڈ سے کھا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا، کل بیمینک، اے شخص تم اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤ۔ قال لا استطيع، قال لا استطعت، ما منعه الا الكبر، قال فما رفعها الى فيه۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ وہ شخص جواب کہتا ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں، میں استطاعت نہیں رکھتا کہ میں اپنے سیدھے ہاتھ سے کھاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی کہ تو آخری سانس تک اپنا سیدھا ہاتھ اپنے منہ تک نہیں لے کر کے جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسا کر نہیں سکتا، لعنت بھیج دے۔ لستطاعتا، تو استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ تو اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ راوی حدیث بتلاتے ہیں کہ یہ جو بولا نا کہ میں اپنے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھا سکتا، کبر و غرور کی وجہ سے کہا۔ بات پتہ چلی اگر کوئی حدیث کا انکار کرے، فقر میں، غرور میں آ کر کے، گھمنڈ میں، تکبر میں آ کر کے، نبی اکرم کی اس پر لعنت ہوتی ہے۔ دوسری بات، حدیث کے معلوم ہونے کے باوجود، نبی کی یہ بات معلوم ہونے کے باوجود جان بوجھ کر کے نبی کی مخالفت میں آ کر کے اگر کوئی اپنے لیفٹ ہینڈ سے کھائے گا، اللہ کے رسول نے لعنت کی کہ اس کا ہاتھ وہ استطاعت ہی نہیں رکھ سکتا، وہ طاقت نہیں رکھ سکتا کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے کھائے۔ راوی حدیث بتلاتے ہیں کہ وہ آخر تک اپنا لیفٹ ہینڈ اپنے منہ تک نہیں لے جا سکا۔ نبی نے لعنت کی، لعنت قبول ہوئی۔ تو سوچئے، رحمت والے نبی اگر لعنت کر دیں وہ لعنت قبول ہوگی۔ اللہ حفاظت فرمائے، نبی کے احادیث کی مخالفت کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے،
حدیث آنے بعد، حدیث کے آ جانے کے بعد اس پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، ہم تمام کو عمل کرنے والا بنائے، پہلی۔ دوسری بات، ظالم حکمرانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور عادل حکمرانوں کے لیے دعا کی ہے۔ ہمارا ٹاپک ہے بد دعا نبی نے کس پر کی، تو ظالم حکمرانوں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ دوسری بات، دلیل کیا ہے؟ عبد الرحمن بن شماسہ، یہ مصر کے رہنے والے، کہاں کے؟ مصر کے رہنے والے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے ہیں کچھ سوالات لے کر کے، کچھ باتیں پوچھنے کے لیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں کہ تم کہاں سے ہو؟ کہتے ہیں مصر سے۔ عبد الرحمن شماسہ کہتے ہیں میں مصر سے ہوں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں اچھا تو مجھے بتاؤ صحیح، جو تمہارا امیر ہے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن شماسہ رحمہ اللہ بتلاتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وہ ہمارے ساتھ بڑا رحم دل ہے۔ غزوات میں اگر کسی کا اونٹ مر جائے تو یہ اتنا رحم دل ہے کہ اپنا اونٹ دے دیتا ہے، اگر کسی کا غلام مر جائے اپنا غلام دے دیتا ہے، اگر کسی کو خرچے کی ضرورت ہو تو یہ اپنا خرچہ بھی دے دیتا ہے، اتنا بڑا رحم دل ہے۔ اس پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اس نے جو میرے بھائی محمد بن ابی بکر کے ساتھ جو کیا ہے، یہ بات مجھے نہیں رو سکتی نبی کی وہ بات کہنے سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے میرے اس گھر میں، کیا کہا ہے؟ بد دعا بھیجی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فارفق بہ۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بتلاتی ہیں کہ سنو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اس گھر میں بد دعا کی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الامارہ میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1828 ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم، اے اللہ، من ولی من امر امتی شیئا، تو نے میری امت میں جس کسی کو بھی امیر بنایا، جس کسی کو بھی عہدہ دیا ہے، جس کسی کو بھی مقام مرتبہ دیا ہے میری امت میں، فشق علیہم، اور وہ میری امت کے لوگوں پر تنگی کرے، کیا کرے؟ سختی کرے، فاشقق علیہ، اے اللہ تو اس پر بھی سختی کر دے۔ کیا بد دعا نہیں ہے؟ اگر کوئی عہدہ ملا ہے، اگر وہ اپنے عہدے کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے امتیوں پر سختی کرے گا، مشکل کرے گا، نبی نے بد دعا بھیجی کہ اللہ اس پر تو سختی کر دے۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ، تو نے جس کسی کو میری امت میں ولایت دی ہے اور اس کی وجہ سے وہ نرمی کرے میری امت کے لوگوں پر، مسلمانوں پر نرمی کرے، فَارْفُقْ بِهِ، اے اللہ تو اس کے ساتھ نرمی کر دے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹی زبان بڑی بات جو عہدوں پر ہے نا، چاہے وہ جماعتوں کے ہو، چاہے وہ مساجد کے ہو، چاہے وہ مدارس کے ہو، چاہے وہ جس کسی بھی مسئلے میں بڑے بنے ہوئے ہیں، چاہے علماء ہو، چاہے طلباء ہو، چاہے عوام ہو، چاہے گھر کے مسائل ہوں، اگر اللہ نے انہیں عہدہ دیا ہے، حکومتی اعتبار سے ہو یا غیر حکومتی معاملات ہوں، اللہ نے عہدہ دیا ہے، اگر وہ اس حدیث کے مطابق آسانی نہیں کرتے، سختی کرتے ہیں، تو اللہ اکبر، نبی کی یہ بد دعا ہے، وہ سوچیں اپنا فیصلہ خود کریں۔ ایک جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو سختی مت کرو۔ کیا کرو؟ آسانی کرو سختی مت کرو۔ بشروا ولا تنفروا، بشارت دو، خوشخبری دو، نفرتیں مت پھیلاؤ۔ آج کا معاملہ کیا، آج کا ماحول کیا ہے، ہمیں اس پر ایک جائزہ لینے کی سخت ضرورت ہے۔ حاضرین اکرام،
بات یہیں پر نہیں رکتی، آگے جاتے ہیں۔ مسجد میں ایک بورڈ لگایا گیا ہے مسجد کے باہر، اس میں کچھ مسجد کے قوانین لکھے ہیں۔ قانون نمبر 14، مسجد میں کوئی گمشدہ چیز کا اعلان نہیں کرے گا۔ قانون نمبر 14 اس میں لکھا ہوا ہے۔ آئیے حدیث دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر حکم دیا ہے بددعا کا۔ مسجد میں گمشدہ چیز کا اعلان کرنے والے کے لیے بددعا کا حکم کون دے رہے ہیں؟ وہی نبی دے رہے ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین کہا ہے۔ جی آج کل اگر ماحول پر دیکھیں، اگر کسی کا بچہ گم ہو گیا تو کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے ذریعے اعلان کروانے لگاتے ہیں۔ میں بعض مساجد میں دیکھا ہوں، اہل حدیث مساجد میں دیکھا ہوں، فلاں کا بچہ فلاں کپڑے میں تھا، فلاں عمر کا ہے، یہ بچہ ایسا گم ہو گیا ہے، اگر کسی کو مل جائے تو مسجد لے کر کے آئیں۔ اعلان نہیں کرا سکتے، چاہے وہ چیز مسجد میں گمے یا مسجد کے باہر گمے، اعلان نہیں کروا سکتے۔ پرسنلی جا کے پوچھنے بات الگ ہے، اگر میری کوئی چیز گم گئی میں جا کے بھئی ملی کیا، اگر پرسنلی پوچھ لے رہا ہوں بات الگ ہے۔ مسجد میں اعلان کرنا کہ بھئی میری فلاں چیز گم چکی ہے، کسی کو ملی تو لا کر کے دے دیں، حرام ہے، بد دعا ہوگی اس کے اوپر۔ دلیل کیا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کتاب المساجد میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 560 پر 8 ہے۔ کیا ہے؟ فرماتے ہیں من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا۔ کیا بد دعا ہے؟ جو آدمی مسجد میں کسی آدمی کو دیکھے کہ وہ گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو وہ بد دعا دے، لا ردها اللہ علیک، تیری جو چیز گم ہو چکی ہے نا، اللہ تجھے کبھی وہ لوٹا کر کے ہی نہ دے۔ بد دعا نہیں ہے یہ، کیا بولنا ہے؟ اگر میرا موبائل گم ہو چکا ہے، اگر میں مسجد میں اعلان کروں کہ میرا موبائل گم ہو چکا ہے تو آپ تمام مل کر کے بد دعا دیں گے کہ تیرا یہ موبائل ہی نہ ملے۔ یہ مسجدیں ہیں، کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ہے فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ ہر اعلان کیا جائے، ہر گمشدہ چیز کا اعلان کیا جائے، مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یقیناً مسجدیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، پس تم ایک اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارنا۔ مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، مسجدیں دین حق کی خدمت کے لیے ہیں، مسجدیں اپنا یہ جو سر ہے نا صرف ایک اللہ کے سامنے جھکایا جائے اس لیے مسجدیں بنائی گئی ہیں۔ مسجدیں اپنی پرسنل پراپرٹی کے لیے نہیں بنائی جاتی، اللہ حفاظت کرے، اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسجدوں کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت ہو، دین حق کی خدمت ہو۔ حاضرین اکرام، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اس شخص کے لیے جو گمشدہ چیز کا اعلان کرائے، اور تمام لوگوں کے ساتھ۔ اگر میں سن لو میں بد دعا دوں گا، آپ سنیں آپ بد دعا دیں گے گمشدہ چیز کا اعلان کرنے پر مسجد میں۔ اب بعض لوگ جانے انجانے میں مسجد کو بزنس پوائنٹ بنائے رہتے ہیں۔ کیا بنائے رہتے ہیں؟ عام طور پر جیسے ہی نیا سال شروع ہوتا رہتا ہے مسجدوں کے اندر کیلنڈر بیچے جاتے ہیں، حرام ہے۔ مسجدوں میں تجارت، کیلنڈروں کے اوپر ایڈورٹائزمنٹ لگایا جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ تجارت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ آپ کیا بولتے ہیں؟ چلو بھائی مجھے نہیں معلوم، آپ کیا کہتے ہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ تجارت کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ایڈورٹائزمنٹ سے ہی تو جاتا ہے نا۔ جتنے بھی کیلنڈرز چھاپے جاتے ہیں عام طور پر مسجد کے لیے مفت دیا جاتا ہے، اس میں تمام ایڈورٹائزمنٹ لکھے ہوئے رہتے ہیں انجانے طور پر۔ ہو سکتا ہے علماء کا اختلاف ہو، واللہ اعلم، لیکن اگر یہ باقاعدہ تجارت کی نیت سے ہے تو مساجد کے ذمہ دار وغیرہ نیچے سے ایڈورٹائزمنٹ نکال دیں، مسئلہ ہی ختم انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
حدیث سنن ترمذی کی ہے، کتاب البیوع کی ہے، حدیث نمبر 1320 پر 121 ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا رأیتم من یبیع او یبتاع فی المسجد فقولوا لا اربح اللہ تجارتک، تم میں سے جو کوئی دیکھے کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے ہوئے، کیا دیکھے؟ اگر میں ہوں کوئی چیز مسجد میں آ کر کے بیچ رہا ہوں، کوئی چیز مسجد میں خرید رہا ہوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، تو آپ بددعا دیں گے، کیا؟ لا اربح اللہ تجارتک، اللہ تبارک و تعالی تیری تجارت میں نفع نہ دے، تیری تجارت کو نفع بخش نہ بنائے۔ آج کل ہوتا ہے، اس کی ایک شکل کیا ہے معلوم ہے؟ بطور ایڈورٹائزمنٹ مساجد میں گھڑیاں لگائی جاتی ہیں، فلاں کمپنی کی فلاں جگہ تجارت ہو رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے؟ اگر آپ دے رہے ہیں اللہ کے لیے تو بغیر نام کے دیجئے، یا پھر کوئی ایسی گھڑی کہ کسی کا گمان بھی نہ ہو کہ یہ فلاں شاپ کی ہے، یہ فلاں کمپنی کی ہے، کوئی اس طرف جانے کا سوچے بھی نہیں۔ اب آپ کہیں گے بھئی ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھئی؟ آپ جو ہے نا کیلنڈروں پر آواز اٹھا دے رہے ہیں، آپ جو ہے نا گھڑیوں پر آواز اٹھا دے رہے ہیں، ایسا کیسا ہوتا؟ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، جو چیز شک میں بھی ڈالے اس چیز کو چھوڑ دو، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، وہ چیز چھوڑ دو جو شک میں ڈالے، جو چیز شک میں نہ ڈالے اس کو اپناؤ۔ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال بھی واضح کر دیا اللہ رب العالمین، حرام بھی واضح کر دیے۔ حرام کیا کیا ہے قرآن اور حدیث میں کلیئرلی بتلایا گیا ہے، حلال کیا کیا ہے اللہ رسول اللہ نے پوری وضاحت کی ہے، لیکن وَبَيْنَهُمَا، ان دونوں کے درمیان ڈاؤٹ فل چیزیں ہیں، مکمل ایک حدیث ہے، تو لہٰذا یہ چیز ڈاؤٹ فل میں بھی آ سکتی ہے، ڈاؤٹ فل میں آ سکتے، لہٰذا ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو لہٰذا مسجد میں جو تجارت کریں گے یا خرید و فروخت کریں گے اس پر اللہ رب العالمین کی لعنت ہے۔ یہ بات تیسری ہے۔ آئیے، دنیا کے پجاری کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا کی ہے۔ دنیا کا پجاری مطلب کیا؟ گلوب کو سامنے رکھ کر کے اس کی آرتی اتارتے رہتا؟ مطلب کیا ہے دنیا کا پجاری؟ مطلب یہ ہے اٹھ رہا، بیٹھ رہا، سو رہا، جاگ رہا، بس اس کی سوچ پیسہ پیسہ، دنیا دنیا، پوزیشن پوزیشن، یہ دنیا کا پجاری ہے۔ نہ اللہ کا کچھ پتہ، نہ رسول اللہ کا کچھ پتہ، نہ عبادتوں کا کچھ پتہ، کچھ بھی نہیں، بس مال دولت، عہدہ، پوزیشن۔ اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے اوپر بددعا کی ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث صحیح بخاری کی ہے، کتاب الجہاد والسیر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2880 پر 6 ہے، 86 کہہ سکتا ہوں لیکن آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، 2880 پر 6 حدیث نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفۃ والقمیصۃ ان اعطی رضی وان لم یعط لم یرضى۔ دینار کا بندہ، درہم کا بندہ ہلاک ہوا۔ کیا؟ ہلاک ہو دینار کا بندہ، ہلاک ہو درہم کا بندہ، یعنی مال و دولت کا بندہ ہلاک ہو، ریشمی چادر اور اونی کپڑے کا بندہ بھی ہلاک ہو، یعنی وہ جب بھی کچھ کام کرتا ہے اس کو وہ چاہتا ہے کہ بھئی درہم ملے، دینار ملے، کپڑے وغیرہ ملے۔ اگر انہیں یہ چیزیں ملتی ہیں تو خوش ہو جاتا ہے، نہیں ملتی ہیں تو ناراض ہو جاتا ہے۔ آج کل ایسا نہیں چل رہا؟ آج بہت سے لوگ دین کی خدمت پر اڑتے ہیں، فلاں مسجد میں بیان دینا ہے، وہ مسجد والے پیسے نہیں دیتے اسی لیے وہ مسجد کو نہیں جا رہے ہیں بیان دینے کے لیے، استغفر اللہ واتوب الیہ۔ علماء کی ضروریات ہیں، خدمت کرنے والوں کی ضروریات ہے، اگر وہ دے رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں دے رہے کہہ کر کے جان بوجھ کر کے نیگلیکٹ کرنا، یہ تعیس عبد الدینار میں آ سکتا ہے۔ اگر وقت ہے، باقاعدہ ہمارے پاس ہر قسم کی فیسلٹی ہے، ہم اس جگہ پر پہنچ سکتے ہیں، جانا چاہیے، بیانات دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگ خاص کر
علماء اکرام اس چیز کو ناپسند کریں کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں. یہ صرف علماء کے لیے بھی نہیں ہے، اکثر عوام میں یہ چیز پائی جاتی ہے. بہت سے علماء اکرام ہیں الحمدللہ اللہ کی رضامندی کے لیے دو یا نہ دو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنی خدمتیں کر رہے ہیں. ایسے علماء اکرام کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. لیکن بعض لوگوں میں ایک ٹرینڈ چلا ہے، کیا؟ میت کو نہلانا ہے، ہماری اتنی فیس. کتنی فیس؟ ہماری میت کو دہلانے کے لیے اتنی فیس ہے، وغیرہ وغیرہ. عوام بھی آ رہی ہے. اللہ اکبر، یہ کیا معاملہ ہے؟ چلو آنے جانے کا خرچہ ہے، بات لائٹ ڈیمانڈ کیا جانا، ڈیمانڈ کرنا مناسب نہیں ہے. چھوٹی منہ بڑی بات، بہت سے لوگوں کو برا لگے گا، معذرت کے ساتھ یہ بات کہی جائے گی کہ دین کی خدمت کرنا ہے، اگر کہیں سے کچھ آ رہا ہے بات الگ ہے، لیکن اس کو ٹارگٹ کرنا اور باقاعدہ اپنا ایک شیڈیول بنانا اور کہنا کہ میں اتنے ٹائم کے لیے اتنا لوں گا، اتنا ہوگا، یہ ذرا مناسب نہیں ہے. دیکھنا چاہیے کہ جو شخص صرف دنیا کا ہو جائے یا پھر دین کا کام صرف پیسے کے لیے کرے، دین کی جو بھی خدمت ہو صرف پیسے کے لیے اور ڈیمانڈ کر کے لے، وہ بندہ دنیا کا بندہ ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے بددعا کی ہے، ہلاک ہو دینار و درہم کا بندہ، عہدے منصب کا بندہ جو اپنے عہدے و منصب کے مطابق پیسے کماتا ہے. ہاں میں یہ پوزیشن پہ ہوں تو مجھے ایسے روپیے آنے چاہیے، نہیں تو میں کام نہیں کروں گا. اللہ اکبر. تو اس پر توجہ دینے کی سخت ضرورت ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے. کس کی فکر؟ جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ دل کا اسے غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے. الحمدللہ جو علماء کرام، جو دعات واقعی آخرت کی فکر کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف ایک اللہ کے لیے خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل کو بھی مضبوط کر دیتے ہیں اور ان کے بہت پینڈنگ کام رہتے، انہوں سوچے بھی نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ وہ حل بھی کر دیے رہتے. کبھی دشمن آ کر کے وہ مسئلہ حل کر دیتا، ایسا بھی ہوتا الحمدللہ. کیونکہ آج بہت سے لوگ کیا نہیں تو علماء پر بہت انگلی اٹھاتے ہیں، ایسے ویسے فلاں ان کی زندگیاں کیسی گزرتی ہیں وہ خود جانتے ہیں اور ان کا رب اللہ جانتا ہے. باہر والا گھر کے معاملات گھر والا جانتا ہے، باہر والا نہیں جانتا ہے. تو لہٰذا اس مسئلے میں بہت دیکھ کر کے رہنا چاہیے. اور دنیا اس کے پاس ذلیل لونڈی بن کر کے آتی ہے، وہ نہیں چاہتے دنیا ملے لیکن پھر بھی ان کے پاس دنیا لونڈی بن کر کے آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اتنا بے نیاز کر دیتا ہے، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی جی، پھر بھی لوگ آتے ہیں دیتے ہیں، وہ مجبوراً جتنا بھی منع کرو مجبوراً لینا پڑتا ہے. حاضرین اکرام، اور جسے دنیا کی فکر ہو اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے اور اس کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے. اللہ اکبر. ادھر مجھ طالب علم کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، آپ تمام کے لیے بھی، لیکن یہ پہلے بات میرے لیے. کیا؟ اگر دنیا کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے، اس کو صرف دنیا کی فکر ہے، میری دنیا ایسی بنے، میں ایسا کماؤں، میں ویسا کماؤں، میری ایسی پوزیشن ہو، اگر صرف دنیا ہی کی فکر ہے اللہ رب العالمین اس کے کاموں کو بکھیر دیتا ہے، منتشر ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. لیکن پھر بھی اسے جتنا ملنا ہے مقدر میں اتنا ہی ملتا ہے. نماز کے بعد دعا پڑھتے نا، اللہم لا مانع، پڑھیے کوئی مکمل کیجئے دعا، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ تو جو دینے پر آ جائے پوری دنیا مل کر کے روک نہیں سکتی، اے اللہ اگر تو روکنے پر آ جائے کوئی مل کر کے دے نہیں سکتا. پوری دنیا ایک طرف، رب کعبہ کی ذات ایک طرف، اگر رب دینے پر آ جائے
کوئی بھی حکومت آ کر کے دے نہیں سکتی. اگر رب روکنے پر آ جائے کوئی حکومت دے نہیں سکتی. اگر رب کعبہ دینے پر آ جائے پوری حکومت مل کر کے اس چیز کو روک نہیں سکتی. دینا ہے مطلب اللہ دے کر کے رہے گا, اللہ رب العالمین دے کر کے رہیں گے. تو یہ بہت اہم بات ہے. حاضرین اکرام, ایک اور بات, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنے والا اور والدین کو جو بددعا دیتا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بددعا کی ہے. کس پر؟ غیر اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے نام پر کیا کر رہا؟ فلاں بابا, فلاں پیر, فلاں مرشد کہتے ان کے نام پر ذبح کر رہا, یا پھر کوئی ماتا بول کر کے کسی ماتا کے نام پر ذبح کر رہا. اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے نام پر, کسی اور کے لیے نام پر بولتے. بہت سے لوگ بولتے ہیں نہیں بھائی ہمیں اللہ کا ہی نام لیتے ہیں, بسم اللہ ہی بولتے ہیں, بسم اللہ ہی کہہ کر کے ذبح کرتے, لیکن فلاں بابا کے لیے بولتے ہیں. ادھر نام پر کا مطلب ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو ملا کر کے یا کسی اور کے لیے ذبح کر رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. اور جو اپنے والدین کے لیے لعنت کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی ہے. دلیل صحیح مسلم کی حدیث ہے. کس کی حدیث ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے, کتاب الصید والذبائح, حدیث نمبر 1970 پر 8 ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ, اللہ تعالی اس شخص پر لعنت کرے جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے لیے ذبح کرتا ہے, اس شخص پر اللہ رب العالمین لعنت کرے. بولتے ہیں نا کہ یہ بقرہ 11ویں میں کیا نیت رکھتے بھائی؟ بسم اللہ اللہ اکبر بول رہے ہیں, ہم اس چیز کا انکار نہیں کر رہے, لیکن نیت کیا ہے؟ جو 11ویں کرتے وہ خوب جانتے ہیں, اللہ حفاظت کرے. دیکھیے حدیث کیا ہے, عبد القادر جیلانی غیر اللہ ہے نا, اللہ کے علاوہ ہیں. غیر اللہ کے مطلب کیا ہے؟ اللہ کو چھوڑ کر کے جو بھی چیزیں وہ تمام غیر اللہ ہے. سورج, چاند, ستارے, آسمان, زمین غیر اللہ میں سے ہیں, اور تمام انسان, تمام جن غیر اللہ میں سے ہیں. عبد القادر جیلانی بھی غیر اللہ میں سے ہیں, اللہ نہیں اللہ کے علاوہ ہیں, اور ان کے لیے جانور ذبح کیا جا رہا ہے. اور نبی اکرم نے لعنت کی ہے, من ذبح لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ ولعن اللہ من آوى محدثا. ہاں اللہ کے رسول نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو دین میں کوئی نیا کام ایجاد کرے, مطلب بدعت ایجاد کرے. بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کا نام لیتے ہیں تو بہت سے لوگ بولتے ہیں بریانی بھی تو بدعت ہے نا, بریانی کیوں کھا رہے ہیں؟ فرنی بھی تو بدعت ہے نا, فرنی کیوں پی رہے؟ کولڈ ڈرنک نبی کے دور میں کہاں تھا بھائی؟ تھا کیا؟ بندو تھا کیا؟ فلاں تھا کیا؟ نہیں تھا بھائی. یہ سب کیوں کر رہے ہیں دین میں نا؟ اللہ کے بندوں, یہ دین میں ایجاد نہیں, یہ دنیا کا مسئلہ ہے, یہ کلچر کا مسئلہ ہے. اگر کوئی بندو یہ سمجھ کر کے پیے کہ یہ بندو پینا یا کوئی کولڈ ڈرنک پینا یا مندی کھانا یا بریانی کھانا سنت ہے, کیا سمجھے؟ بولیے, نبی کی سنت ہے. اگر کوئی یہ سمجھ رہا تب بولیں گے کہ اس کو نبی کی سنت کہنا ہاں یہ بدعت کے زمرے میں آ سکتا ہے, اس سے بچنا چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسا کام کرے جو ٹوٹل دین سے تعلق رکھتا ہو اور نبی نے اپنی زندگی میں نہیں کیا ہو, جیسے 11ویں کرنا ٹوٹل دین سے تعلق رکھتا ہے اس کا, کیونکہ اس میں ذبح کیا جا رہا نا بکرا, ٹوٹل دین سے تعلق رکھتا ہے. نبی نے اپنی زندگی میں کبھی کیا نہیں, صحابہ نے کیا نہیں, کیوں کرتے بھائی؟ عید میلاد نعوذ باللہ منائی جا رہی ہے نبی کے نام پر. بھئی یہ دین کا ٹوٹل مسئلہ ہے. یہ نبی کی پیدائش بھی نبی کی وفات بھی دین کا حصہ ہے. اگر اس میں کوئی زیادتی کر رہے یہ بدعت ہوگا. ہاں اگر کھانے پینے کی بات کہی جائے گی, پہننے کی بات کہی جائے گی, حلال حرام دیکھیں گے. یہ جو بریانی آ رہی ہے حلال ہے یا حرام ہے؟ دنیا کا معاملہ آئے گا حلال حرام دیکھیں گے, دین کا مسئلہ آئے گا سنت اور بدعت دیکھیں گے. سمجھ میں آ گئی بات؟ جو بدعت ایجاد کرے
اللہ کی لعنت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور کہا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ، اس شخص پر اللہ کی لعنت ہو جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے۔ آج کل یہ موویز دیکھنے والے، یہ ویب سیریز دیکھنے والے ماں باپ کو لعنت کرتے ہیں۔ جی کیا میرے ماں باپ مجھے پڑھائے نہیں، مجھے مالدار کرے نہیں، میرے ماں باپ پر موت کیوں نہیں آتی؟ استغفر اللہ، کیا بات ہے یہ؟ میرے ماں باپ ہی میری زندگی برباد کر کے رکھے، ایسے ماں باپ کسی کو نہ کو ملو، ایسے ماں باپ برباد۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، ماں باپ پر لعنت، کیا معاملہ ہے بھائی؟ کیا معاملہ؟ وہ ماں باپ، وہ والدین جب بچپن میں تو پیشاب کیا، تو پاخانہ کیا، تو یہ اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے تھے، ایسے ماں باپ کے اوپر لعنت کرتا ہے؟ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، ایک ہاتھ سے نہیں۔ جہاں ان کی خطا ہے وہاں اس کی بھی خطا رہتی، اپنی خطا چھپاتے، والدین کے اوپر لعنتیں کرتے ہیں۔ غلط ہے، غلط ہے، بچ کر کے رہنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے فرمایا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ، جو آدمی زمین کے نشانات بدل ڈالے، اللہ رب العالمین اس پر لعنت کرے۔ اس میں قبضہ والے لوگ بہت سے آ جاتے ہیں، زمینوں کے قبضے کر لے رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ نشانات بدل دے، نشانات رکھتے نا زمین میں، اس کا یہ اتنا حصہ ہے، اگر کوئی اپنا نشان اٹھا کر کے اپنی زمین بڑھاتے ہوئے دوسرے کی زمین کو لے لے، ناحق قبضہ کر لے، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی۔ قبضہ بہت چل رہا ہے، اگر ذرہ کیا پوزیشن مل جائے، کوئی مقام مل جائے، فلاں فلاں کے گھر پر قبضہ، فلاں فلاں کی جائیداد پر قبضہ، فلاں فلاں کی زمین پر قبضہ، ایکڑے ایکڑے قبضہ کیے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے۔ اور محبت کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، جو کوئی یہ ریئل اسٹیٹ کے جو زمرے میں آتے ہیں، برائے مہربانی انصاف سے کام لیجئے گا۔ اگر قبضہ کر رہے ہیں لعنت کے مستحق ہو رہے ہیں۔ یہ میری بات نہیں، یہ میری بات نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 1970 پر 8 ہے، اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے حدیث کے راوی ہیں۔ حاضرین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت سے لوگوں پر لعنت کی ہے۔ آئیے، شراب، یہ جتنے بھی ہمیں لعنتیں سن رہے ہیں نا، اکثر لعنتیں سماج کو بہتر بنانے کے لیے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ان لعنتوں کو سمجھ جائے، اپنے آپ کو سدھار لے، واللہ خود بھی سدھریں گے، گھر بھی سدھرے گا، پورا سماج سدھرے گا، سوسائٹی سدھرے گی۔ آئیے، ایک لعنت ہے شراب۔ آج کل نام بدل بدل کر کے شراب پی جاتی ہے نا، کوئی وسکی کے نام سے، کوئی کوٹر کے نام سے۔ اب نام بدلنے سے اسے حرامی نہیں سمجھ رہے بہت سے لوگ۔ آج کل حقے کا بھی مسئلہ آ گیا، سگریٹ ہم کھلا بول دیتے ہیں، اس سے انسانی جان کو خطرہ ہے۔ کیا ہے؟ انسانی جان کو خطرہ ہے، سگریٹ سے، بیڑی سے، گٹکا سے، اور یہ ڈرگس سے، اور یہ پان پراگ وغیرہ جو طرح طرح کے نشے آور چیزاں کھاتے ہیں، اس سے انسانی جسم کو خطرہ ہے۔ اور جو چیز انسانی جسم کو ہانی پہنچائے، خطرہ پہنچائے، وہ حرام ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ حرام ہے۔ سگریٹ پینے سے کینسر آتا نہیں آتا، سائنس بھی پروف کر رہی۔ اور کینسر پیشنٹس کو جا کر کے اگر آپ بڑی ہاسپٹل میں دیکھیں گے، اس میں سے 50% لوگ یہی بولیں گے کہ میں فلاں فلاں چیزیں کھاتا تھا، اس وجہ سے کسی کو منہ کا کینسر ہے، کسی کو دانتوں کا ہے، کسی کو پھیپھڑوں کا ہے، ہر ایک کے الگ الگ کینسر ہیں۔ حرام ہے۔ اگر کوئی یہ بولے میں 20 سال سے پی رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، تو بھئی یہ فخر کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کے سامنے شکر بجا لانے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے ابھی محفوظ رکھا ہے۔ تو آئیے، شراب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی وجہ سے لعنت کی ہے۔ اس میں کل 10 لوگ ہیں۔ کتنے لوگ ہیں؟ صرف شراب پینے والے پر نہیں، ٹھنڈے دماغ سے سنیں، ٹھنڈے دماغ سے سنیں۔
میں ایک ایک لفظ کہوں گا، آپ اس پر 1 2 3 کہتے جائیں گے. اس کے بعد ایک دو حدیثیں ہوں گی، اس کے بعد ہماری بات ختم کر دیں گے ہم انشاءاللہ. ایک ایک لفظ کہوں گا، آپ اس پر 1 2 کہتے جائیں گے. چلیے شروع کرتے ہیں. حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے تعلق سے 10 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے. کتنے؟ 10 قسم کے لوگوں پر. اور یہ حدیث ترمذی کی ہے، کتاب البیوع کی ہے، حدیث نمبر 1290 پر 5 ہے. آئیے دیکھتے ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے. عاصرہا، ایک بولو، عاصرہا بولو ایک، ومعتصرہا وشاربہا وحاملہا والمحمول الیہ وساقیہا وبائعہا وآکلہا وثمنہا والمشتری لہا والمشترات لہ. پورے 10. اب اردو میں سنتے ہیں، آپ کہیے. نمبر 1 نکالنے والے، نمبر 2 شراب نکلوانے والے. نمبر 1 کیا ہے؟ شراب نکالنے والے، ورک کرنے والے شراب نکالنے کا. نمبر 2 شراب نکلوانے والے جو اونر ہیں. نمبر 3 شراب پینے والے. شراب پینے والے لعنت ہے ان پر اللہ کے رسول کی. نمبر 4 شراب پلانے والے، فرینڈشپ میں شراب پلائی جا رہی ہے، شراب پلانے والے. نمبر 5 لے جانے والے، ادھر سے ادھر، ہاں کیا کیا جا رہا ہے، یہ کنٹری سے وہ کنٹری، یہ شہر سے وہ شہر، شراب لے جانے والے، جس کی طرف شراب لے جائی جا رہی ہے. نمبر 7 فروخت کرنے والے، بیچنے والے. نمبر 6 ہو گیا وہ جس کی طرف شراب لے جائی جا رہی ہو. نمبر 7 شراب بیچنے والے. نمبر 8 شراب کی قیمت کھانے والے. کیا؟ شراب کی قیمت کھانے والے. نمبر 9 خریدنے والے. کون؟ خریدنے والے. نمبر 10 جس کے لیے خریدی گئی ہو اس پر. ان تمام 10 لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. نکلوانے والے، نکالنے والے، ورکر ہیں، باقاعدہ شراب نکالنے کا کام کر رہے ہیں، ان پر اللہ کے رسول لعنت بھیجا. شراب نکلوانے والے اونر ہیں، ان پر، پینے والوں پر، پلانے والوں پر، پلانے کے لیے لے جانے والوں پر، جس کی طرف شراب لے جائی جا رہی ہے اس پر بھی، ہاں، اور فروخت کرنے پر، بیچنے پر، اور شراب کی قیمت کھانے پر، سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے. کیا جیسا نہیں چل رہا؟ ہاں آج کل کئی مسلمان انڈائریکٹلی انوالو رہتے. کیا رہتے؟ انڈائریکٹلی انوالو رہتے. ہاں پیسہ خرچہ کرنے کا ہے تو ایک بزنس ہے، کہتے بزنس میں کر رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ بزنس شراب کا ہے. کیا معلوم ہے؟ یہ بزنس شراب کا ہے. تو کیا بول رہے ہیں؟ نہیں بھائی ایسے بزنس چل رہا بولے تو ہمیں ڈال دیے. ایسا نہیں ہوتا. اگر کسی کے بزنس میں پیسہ خرچہ کر رہے ہیں 1% کی تک خبر ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ کس میں لگا رہا، کتنے پرسنٹ آ رہا، ان مجھے کتنے پرسنٹ دے رہا ہے، وہ تجارت حلال ہے یا حرام ہے. شراب کتنی سختی سے، شراب کو ام الخبائث کہا گیا ہے. شراب کو کیا کہا گیا ہے؟ ام الخبائث. ایک شراب کی وجہ سے خود بھی بگڑتے، گھر والے بھی بگڑتے، پورے محلے والے بگڑتے. اللہ اکبر. شراب کی لت میں، شراب کے نشے میں کس سے بات کر رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. وہ کس کے ساتھ رات گزار رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا. ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے. شراب اتنی اندھی ہوتی ہے. اسی لیے تو شراب کو رکانے کے لیے قرآن مجید میں اسٹیپ بتلائے گئے. پہلے کہا گیا کہ شراب میں فائدہ ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. پھر کہا گیا شراب پی کر کے مسجد کو مت آؤ. پھر کہا گیا کہ شرابی پینا حرام ہے. اتنی بری یہ لت ہے شراب. آج اچھے لوگ اس میں ملوث ہیں. اللہ اکبر. کچھ کھا رہے ہیں، کچھ کھلا رہے ہیں، کوئی فرینڈشپ نبھا رہے ہیں. بچ کر کے رہنا چاہیے. یہاں تک کہ اگر کوئی یہ کہے
کہ دکان کے بازو گاڑی پر بیٹھے ہیں، کوئی کہے کہ ذرا وہ باٹل لے لو، پیسے دے رہے ہیں، تب بھی ہم ساتھ نہیں دیں گے. اتنا باریک مسئلہ ہے شراب کا. کیا جا رہے ہیں ہمیں، مثال کے طور پر ہم جا رہے ہیں، کوئی بازو کھڑا ہوا ہے گاڑی پر، ہم سے کہہ دیں میں گاڑی پر سے نہیں اتر سکتا بھائی، ذرا تمہیں پیسے دو، شراب کی بوتل لا کے دو، تب بھی ساتھ نہیں دیں گے، تب بھی لعنت آئے گی. اتنا باریک مسئلہ ہے شراب کا. اللہ شراب جیسی قبیح گناہ سے ہمیں بچائے رکھے. آئیے دو باتیں کہہ کے ہماری بات ختم کر دیتے ہیں. ایک ہے عورتوں پر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. عورتوں پر کون عورتیں؟ وہ عورتیں جو مشابہت اختیار کرتی ہیں، وہ مرد جو مشابہت اختیار کرتے ہیں. مرد عورت کی مشابہت، عورت مرد کی مشابہت. سمجھ میں نہیں ہے نا، لفظ ہارڈ ہے مشابہت. یعنی جیسا مرد کرتے ہیں ویسا عورتیں کریں، اور جیسا عورتیں کرتی ہیں ویسا مرد کریں. جیسے مرد پہنتے ہیں ویسے عورتیں پہنیں، جیسے عورتیں پہنتی ہیں ویسے مرد پہنیں. جیسے اوڑھنی کون ڈالنا، دوپٹہ کون پہننا بھائی؟ مرد پہننا نہیں عورت پہننا. پہن رہے کون؟ مرد حضرات پہن رہے ہیں. نہیں کیا شیروانی کے اوپر آ جاتا، اس کو بڑے حصے ڈال لے کے، کیا ہے بھائی یہ عورتوں کا کلچر ہے، مرد حضرات استعمال کر رہے ہیں. اچھا ٹخنوں کے نیچے کپڑا کون رکھنا؟ بولیے، مرد رکھنا عورتیں رکھنا؟ عورتیں رکھنا نا. اب کیا ہو رہا، ٹخنوں کے اوپر عورتوں کے کپڑا ہے اور ٹخنوں کے نیچے مردوں کا کپڑا ہے. اپوزٹ ہو گیا. اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. اوڑھنی دوپٹہ عورتوں کے جسم سے اتر گیا، مردوں کے جسم پر آ گیا. عورتیں مرد کی مشابہت، مرد عورتوں کی مشابہت. شرٹ پینٹ پہننا ہے یہ مردوں کے لیے ہے، لیکن کلچر بدل گیا. جینس پینٹ کہتے لیڈیز پہن رہی ہیں، اور 10 12 15 سال کی لڑکیوں کو مسلمان ٹی شرٹ جس پینٹ پہنا رہے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. کیا معاملہ ہے بھائی؟ اب وہ ڈیزائن کے کپڑے آ رہے ہیں لباس میں، ادھر سے ایسا آ گیا رہتا، وہ مختلف فیشن کے نام پر مرد حضرات عورتوں کے کپڑے اختیار کر رہے ہیں اور عورتیں مردوں کے کپڑے اختیار کر رہے ہیں. استغفر اللہ واتوب الیہ. آئیے حدیث دیکھتے ہیں. حدیث صحیح بخاری کی ہے، حدیث کتاب اللباس کی ہے صحیح بخاری میں. حدیث نمبر 5880 پر 5 ہے، 5885. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سیم کرنے والوں پر. مرد عورتوں کی طرح سیم کریں اور عورتیں مردوں کی طرح سیم کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. کس میں؟ یہ فیشن کے نام پر جو چل رہے نا، اس میں کوئی کچرا جھاڑنے کو اس میں بیچ میں لے کر کے آئے. کچرا جھاڑنا عورتوں کا کام نہ. کون بولے بھائی؟ گونڈا کا کام کر رہے ہیں تو پورا حال جھاڑ کر کے لاتے ہیں، ادھر عورتیں یاد نہیں آتی. گھر میں کچرا جھاڑنے کا رہا تو عورتوں کا کام بول کر کے الگ کرتے ہیں. حدیث کو غلط معنوں میں نہیں لینا. کپڑے دھونا ہے، کچرا جھاڑنا ہے، بنڈے پوچھنا ہے، دو میں سے ہر کوئی کر سکتا ہے، یہ سمجھ رہے نا. لیکن اگر لباس کا مسئلہ آ جائے، ذرا دیکھ کر کے رہنا پڑتا. ان کی مشابہت نہیں کر سکتے، ان کی مشابہت ہرگز نہیں کر سکتے. آج کل ریلز بنانے کے لیے یہ ٹرینڈ چل رہا نا، ریلز بنانے کے لیے اس کے لیے پہن رہے ہیں. آج کل یہ جو ٹی وی اینکر ہیں، خوش کرنے کے لیے ایک مرد کو عورت بنا کر کے ڈرامے میں پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. اپنے آپ کو بچائے رکھنا چاہیے. اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے. معزز سامعین اکرام، آخری چیز میں بتلا کر کے میری بات ختم کر دیتا ہوں. وہ ہے رشوت لینا، رشوت دینا دونوں پر حرام ہے. جب رشوت کی بات آتی
تو بہت سے اہل حدیث بہت پریشان ہو جاتے ہیں، یا پھر جس کو حدیث معلوم ہے وہ لوگ تھوڑا پریشان ہو جاتے ہیں. آپ رشوت لینا نہیں بول رہے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ رہی. جو عہدے پر ہیں ان رشوت نہیں لینا، اللہ کے رسول کی لعنت ہے. جو رشوت نہیں دینا بول رہے ہیں ان کا کیسا مسئلہ؟ بغیر جاب کے رشوت نہیں مل رہی، بغیر رشوت کے جاب نہیں مل رہی، رشوت دیے تو جاب مل رہی، رشوت دیے تو میڈیکل میں سیٹ مل رہی، رشوت دیے تو گورنمنٹ کے کام ہو رہے ہیں، بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہو رہا، وداؤٹ لنچم کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. اب ایسی صورت میں کیا کریں بھائی؟ مجبوری میں یہ بات بتلا رہا ہوں کہ اگر بہت زیادہ مجبوری ہے تو یہ مسئلہ علماء کرام سے پوچھیے گا. یہ مسئلہ جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، میں طالب علموں میں فتویٰ دے نہیں سکتا، میرے پاس اس کے تعلق سے علم نہیں ہے. مجبوری میں کیا دے سکتے ہیں یہ سوال الگ ہے. جہاں مجبوری نہیں ہے وہاں پر، ادھر میں یہ جو مسئلہ پیش کر رہا ہوں نا، بغیر مجبوری کا، کان کھول کر کے سن لیں، غلط فہمی میں نہ آ جائیں. مجبوری کا کیا مسئلہ ہے، بڑے علماء کرام سے اس بارے میں پوچھیں گے، بات چیت کریں گے. مجبوری نہیں ہے، ایزیلی کام ہو سکتا ہے. کیا ہو سکتا ہے؟ ایزیلی کام ہو سکتا ہے. ایسی جگہ پر جان بوجھ کر کے رشوت دینا اللہ کے رسول کی لعنت ہے. جہاں مجبوری نہ ہو وہاں پر جان بوجھ کر کے رشوت دے رہے ہیں کام جلدی ہونے کے لیے، ایسی جگہ پر رشوت دینا اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوں گے. دلیل کیا ہے؟ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، کتاب اللباس میں یہ حدیث موجود ہے، حدیث نمبر 4090 پر 8. امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. رشوت لینا دینا دونوں حرام ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی. رشوت دینے، لنچم دینے اور لنچم لینے والوں پر اللہ کی لعنت ہو. دو مسئلے ہیں. مجبوری میں کیا کر سکتے نہیں کر سکتے، مجبوری کا مسئلہ انشاءاللہ علماء سے جان لیں گے. اور وہ مجبوری بھی قرآن اور حدیث کے مطابق رہنا، ہمیں بنا لیے سرگنے رہنا. آج کل کیسا ہے معلوم ہے، میں جس کو مجبوری سمجھتا ہوں وہ مجبوری قرآن حدیث میں وہ مجبوری نہیں رہی تو بھی چلتا. مثال کے طور پر، اچھا یہ حدیث دیکھ لیجئے، بغیر مجبوری کے اگر کوئی رشوت لے یا دے تو دونوں پر لینا تو ٹوٹلی حرام ہے، مجبوری ہو یا نہ ہو. بھائی ان عہدے پر ہے، ان سختی سے نہیں لے سکتا، عہدے پر ہے نا. لیکن دینے والا بغیر مجبوری کے اگر رشوت دے رہا ہے وہ حرام ہے. اب مجبوری کی بات آگے نا، ہاں بول دیے نا بھائی ہارون بھائی مجبوری ہے، چلو یہ چیز مجبوری تھی لے لیے، ایسا بھی نہیں ہوتا. مجبوری قرآن اور حدیث کے دائرے میں آ رہی نہیں دے رہی، آ رہی وہ دیکھنا. مثال کے طور پر گاڑی خریدنا ہے، فلاں کے نام پر ہے، اپنے نام پر لینا ہے. مجھے گاڑی کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے نام پر گاڑی کرنے کے لیے کرنے والا 5000 روپے رشوت پوچھ رہا ہے. اب ادھر کو اس کو کیا مجبوری بولیں گے؟ اس کو خریدنے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، سستے میں مل رہی بول کے لے رہا، لیکن اب اس کو رشوت کے اوپر ڈال رہا، مجبوری سمجھ رہا. تو ایسی مجبوری نہیں مانی جائے گی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا بھائی؟ واقعی انسان کو سخت ضرورت ہے، بے انتہا ضرورت ہے، اس کے پاس بجٹ بھی کم ہے، کہیں سے قرضہ بھی نہیں مل رہا، سود میں بھی نہیں جانا چاہ رہا. ایسے مسائل اگر ہیں تو انشاءاللہ کبار علماء، بڑے بڑے علماء جو علم کے سمندر ہے، وہ کیا جواب دیتے قرآن اور حدیث کی روشنی میں وہ دیکھیں گے. لیکن ہر چیز کو مجبوری کا نام لے کر کے ہر چیز میں ٹانگ اڑانا یہ سراسر غلط ہے. تو الحمدللہ کئی چیزیں ہم جانیں. نمبر 1 جو ہم آج کے درس میں جانے وہ یہ تھے کہ سیدھے ہاتھ سے جو نہیں کھائے گا، حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے دائیں ہاتھ سے اور لیفٹ ہینڈ سے جو کھائے گا، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر لعنت کی ہے. اور ظالم حکمران
کہ ظلم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ مسجد میں گم شدہ چیز کا جو اعلان کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ اور مسجد میں جو بزنس کرے گا، تجارت کرے گا، اللہ کے رسول نے اس پر بھی لعنت کی ہے۔ اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت کی ہے۔ جو والدین پر لعنت کرے گا اللہ کے رسول نے اس پر لعنت کی ہے۔ جو دین میں نیا چیز ایجاد کرے گا قرآن اور حدیث کے نام پر، جو نیا چیز ایجاد کرے گا اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور جو زمین کے نشانات بتلا دے گا، ناجائز قبضے کرتا جائے گا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر لعنت کی ہے۔ شراب پینے، پلانے، بنانے، بنوانے، خریدنے، بیچنے، 10 قسم کے شراب سے تعلق رکھنے والوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اور عورتیں جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور مرد جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ آخر میں جو رشوت لیتے اور دیتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر بھی لعنت کی ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق سمجھنے والا بنا، اللہ ہمیں حق پر چلنے والا بنا۔ اے اللہ دین پر بزنس کرنے سے ہماری حفاظت فرما، قرآن اور حدیث کے نام پر اپنی دکان چلانے والوں سے بھی حفاظت فرما، چلانے سے بھی حفاظت فرما۔ آج کل بہت سے لوگ، یہ جو میڈیا کا زمانہ ہے نا، قرآن اور حدیث کے نام پر اپنی دکانیں چلا رہے ہیں، جوانوں کو بھٹکا رہے ہیں قرآن اور حدیث کے نام پر۔ اے اللہ ایسا بننے سے بھی بچا اور ایسے لوگوں میں سے بھی ہمیں ہونے والا مت بنا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحابہ کے راستے پر چلنے والا بنا، سلف صالحین کے راستے پر ہمیں چلنے والا بنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔